پریز دی لارڈ۔ خداوند کا شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر سے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کی حضوری میں آ سکیں اور خداوند کے کلام سے جان سکیں خداوند ہم کو کیا بتانا چاہتا ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا غلطیوں کی خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 22 اور 23 آیت۔ غلطیوں 5 اور اس کی 22 اور 23 آیت۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ آتما کا پھل پریم، آنند، شانتی، دھیرج، کرپا، بھلائی، وشواس، نمرتا اور سیم ہے، اور ایسے کاموں کے خلاف کوئی بھی ویوستھا یا شریعت نہیں ہے۔ میں اس کو آپ کے سامنے اردو میں پڑھ دوں کہ مگر پاک روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، صبر، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلیمی، پرہیزگاری، اور ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے، یعنی کوئی اس کے خلاف شریعت کو اس کے خلاف کچھ نہیں کہتی۔ خداوند اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر برکت بخشے۔ اور آج ہم جو روح کا جو پھل ہے اس کے 9 گن جیسے کہ ہم نے پڑھے، 9 خوبیاں جو ہم نے پڑھی ہیں روح کے پھل کی، اس کے بارے میں جو پہلا جو خوبی ہے اس کے بارے میں جانیں گے، وہ ہے محبت یعنی کہ پریم۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ مضمون جو ہے بہت بڑا ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں اگر پڑھیں پہلا یوحنا 4 اور 8 کے اندر لکھا ہے کہ خدا محبت ہے، اور خدا محبت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری سمجھ سے بھی پرے ہے۔ اور یہی میں نہیں بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے۔ اگر ہم ایوب کی کتاب اس کا 36واں باب اور 26ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ خدا عظیم ہے اور ہمارے علم یعنی گیان سے بہت باہر ہے۔ اور یہی چیز زبور 106 یعنی بھجن سہیتا 106 کی 2 میں پڑھتے ہیں کہ خدا کے پراکرم یعنی قدرت کے کاموں کا کون بیان کر سکتا ہے، اور اس کا پورا گنانواد یعنی ستائش کون کر سکتا ہے، یعنی کہ اس کی ستائش بھی کوئی نہیں کر سکتے، اور جو اس کے کام ہیں ہم اس کا پوری بیان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اتنے بڑے ہیں، اتنے مہان ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ وہ ہماری سمجھ سے پرے ہیں۔ تو اس لیے اس کے بارے میں، خدا کے بارے میں بیان کرنا، محبت کے بارے میں بیان کرنا کوئی آسان نہیں ہے، لیکن پھر بھی خدا نے انسانوں پر رحم کرا اور اپنے کلام کے ذریعے اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کیا ہے۔ اور اسی بات کو لے کے خدا کے کلام سے ہی ہم جانیں گے کہ یہ محبت کیا ہے۔ اس محبت کا جو خوبی ہے، پہلا گن جو ہے اس کو میں نے 3 حصوں میں رکھا ہے۔ پہلا جو اس کا جو خوبی ہے وہ ہے کہ خدا کی محبت انسان سے، اور دوسری ہے کہ انسان کی محبت خدا سے، اور پھر تیسرا حصہ جو ہے کہ انسان کی محبت انسان سے۔ لیکن آج ہم صرف پہلے حصے کے اوپر غور کریں گے کہ انسان خدا کی محبت انسان سے، اور اسی کے بارے میں ہم جانیں گے کہ خدا اپنے کلام کے ذریعے ہم کو کیا بتایا جاتا ہے۔ اور خدا کا جو محبت انسان سے ہے وہ اب سے نہیں، آرم سے یعنی ابتدا سے ہے، شروع سے ہے۔ اور یہ کلام کے ذریعے دیکھیں گے کہ اگر ہم دیکھیں، آپ کے سامنے دیکھیں کہ اگر پڑھیں متی کی انجیل اس کا 25واں باب اور اس کی 34ویں آیت، اور یہاں پر لکھا ہے کہ اس میراث یعنی کو لے لو، یعنی اس بادشاہی کو، راجیہ کو لے لو جو دنیا بنانے سے پہلے تمہارے لیے تیار کی گئی تھی۔ یعنی کہ دنیا بنی بھی نہیں تھی تو ابھی ہمارا خدا ہمیں جانتا تھا اور ہمارے لیے اس نے انتظام کرا تھا۔ یہ اس کی محبت تھی انسانوں کے لیے۔ اور آگے ہم دیکھیں خدا، اور اسی طریقے سے خدا جانتا ہے کہ ہم سے شروع سے ہی وہ بے حد پیار کرتا ہے، اور انسان کو دنیا میں لانے سے پہلے اس نے ایک بہت بڑا انتظام کیا۔ دنیا میں لانے سے پہلے ایک بہت بڑا انتظام کیا۔ دیکھیں کس طریقے سے اس نے اپنی محبت کو ہم پر ظاہر کیا۔ اگر ہم اس بیان کو جو اس نے ہمارے لیے کرا انتظام اس کو پڑھیں تو اگر ہم پیدائش کی کتاب اتپتی کی پستک اس کا پہلا باب میں اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر تمام چیزوں کا بیان ہے کہ کس طریقے سے خدا نے انسان کو دنیا میں لانے سے پہلے کیسا انتظام کیا۔ سب سے پہلے اس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ پھر دوسری بات اگر اس نے کیا کرا، پھر روشنی ہی اندھیرا تھا، اس نے روشنی کری اور اندھیرے کو روشنی سے الگ کرا۔ پھر اس نے کیا کرا، پیڑ پودے بنائے، پھر چاند، سورج اور ستارے بنائے۔ پھر اس نے کیا کرا اور کیا کہا، اس سب کو بنانے کے بعد کہا اچھا ہے۔ پھر اس نے پرندے بنائے، جانور بنائے، اور ان سے بنا تو کہا اچھا ہے۔ پھر اس نے پانی کے جو ہے پرانی بنائے، پانی کے جانداروں کو بنائے، جیسے مچھلی ہے، مگرمچھ ہے جو پانی میں رہتے ہیں، اور اس نے کہا کہ بہت اچھا ہے۔ اور پھر اس نے انسان کو اپنی شکل و صورت پر یعنی شبیہ اور صورت کے اوپر بنایا،
اور جب وہ انسان کو اس دنیا میں لے کے آیا اور تب اس نے اس دنیا پہ نگاہ کری، تب اس نے دیکھا کہ اس کے بیٹے اور بیٹی اس کی اولاد اس دنیا میں آئی، تب اس نے کیا کہا بہت اچھا ہے۔ یعنی کہ ہماری اس بات کا بے انتہا محبت کا ایک ثبوت ہے کہ ہمیں دیکھ کے سب کچھ اچھا نہیں تھا، پہلے سب کچھ اچھا تھا، لیکن جب ہمیں دیکھا اس نے انسان کو لے کے آیا تب کہا سب کچھ بہت اچھا ہے، سب بہت اچھا ہو گیا۔ لیکن کیا ہوا، اتنا سب کرنے کے بعد بھی انسان نے کیا کرا کہ اس نے گناہ کے ذریعے جو اچھائی تھی، جو بہت اچھائی تھی، اس کو خراب کر دیا، اس کو برائی میں بدل دیا، اور انسان جو ہے برا ہوتا چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی خداوند کی محبت ہم سے کم نہیں ہوئی، اس نے ہمیں ہلاک نہیں کیا، اس نے ہمیں برباد نہیں کیا، نشٹ نہیں کیا، بلکہ وہ ہمیں محبت کرتا رہا اور ہمیں بچانے کے تمام انتظامات کرتا رہا، پریتن کرتا رہا کہ کس طریقے سے ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ بچائے جائیں۔ اور دیکھیے خداوند کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اس نے کس طریقے سے کوشش کری کہ انسان جو ہے اس کے بیٹے اور بیٹی اور اس کی اولاد بچایا جائے۔ اگر ہم یرمیہ اس کا 7 باب اور 25 اور 26 آیت پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ میں اپنے نبیوں اور خادموں یعنی داسوں کو تمہارے پاس بھیجتا رہا، پر انہوں نے میری نہیں سنی، انہوں نے اپنے دل کو سخت کر لیا اور بڑھ کر اور زیادہ برائی کرنے لگے۔ یعنی کہ اپنے نبیوں کو اس نے بھیجا کہ وہ نبیوں نے بتایا کہ خدا کیا چاہتا ہے، کیسے ہمیں کرنا ہے، برائی کو چھوڑ کر، بدی کو چھوڑ کر نیکی کو اپنانا ہے، بھلائی کو اپنانا ہے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں یہاں بتاتا ہے یرمیہ میں کہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے دل کو سخت کر لیا اور کیا ہوا، اور زیادہ برائی کر لگے۔ اس لیے خداوند کا کلام کہتا ہے، اگر عبرانی کی کتاب کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب تم میری آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت مت کرنا۔ آج بھی لوگوں نے اپنے دلوں کو سخت کر رکھا ہے، خداوند کی آواز کو سننا پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن خداوند پھر بھی وہ یہ نہیں چاہتا، ہمیں برباد نہیں کرتا بلکہ پھر بھی ہمیں بچانے کی کرتا ہے۔ اگر ہم یرمیہ نبی کی کتاب اور اس کا 44واں باب اور 4 اور 5 آیت کو پڑھیں، یرمیہ 44 کا 4 اور 5 آیت کو پڑھتا وہاں لکھا ہے، تو ابھی میں نے اپنے خادموں اور نبیوں کو بڑے یتن سے، دل سے یہ کہنے کے لیے تمہارے پاس بھیجتا رہا کہ نفرتی کام یعنی گھرنت کام مت کرو، اور جس سے میں نفرت کرتا ہوں وہ کام تم مت کرو، پر انہوں نے میری نہیں سنی اور نہ میری باتوں پر کان لگایا، اور نہ اپنی بدی سے پھرے، نہ اپنی برائی سے وہ الگ ہوئے۔ یعنی کہ خداوند بار بار نبیوں کو بھیجتا رہا، لیکن ہم نے کیا کرا، ان نبیوں کو بھی لوگوں نے ہلاک کرنے کی کوشش کری، برباد کرنے کی کوشش کری، انہیں دکھوں اور تکلیفوں میں انہیں ڈال دیا۔ اور دیکھیے خداوند کا کلام اور کیا کہتا ہے، اگر ہم پڑھیں ویوستھا وورن استثنا اس کا 10 باب اور اس کی 12ویں آیت، استثنا 10 اور اس کی 12ویں آیت، یہاں پر کیا لکھا ہے کہ تیرا خداوند خدا تجھے اس کے سوائے، اس کے علاوہ اور کیا چاہتا ہے کہ تو اپنے خداوند خدا کا خوف مانے یعنی اس کا بھے مانے، اور اس کے راستوں پر چلے، اس سے محبت رکھے، اور اپنے پورے من سے، پورے دل سے اور اپنی ساری جان سے اس کی خدمت کرے۔ صرف خداوند یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے خدا سے، اپنے بنانے والے سے محبت رکھیں، اس کی خدمت کریں، اس کے حکموں کو مانیں، کیونکہ اس کے حکم جو ہیں وہ زندگی دیتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی کا بانی بناتے ہیں، اس جنت کا بانی بناتے ہیں جو خداوند ہم کو دینا چاہتا تھا، جو اس جلال جلال کا جو تاج تھا جو ہمارے سر پر رکھا تھا، جسے ہم نے کھو دیا، اسے واپس ہمارے سروں کے اوپر وہ رکھنا چاہتا تھا۔ لیکن خداوند کے لوگوں نے کیا کرا، اس کی نہیں سنی اور اپنے دلوں کو سخت کرتے چلے گئے، اور کتنا سخت کر لیا۔ دیکھیے اگر ہم سپنیہ نبی کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت دیکھیں، سپنیہ 3 اور 8، اور وہاں پر لکھا ہے، لیکن وہ ہر طرح کی برائی یعنی کہ بدی کے کام دل سے کرنے لگے، یعنی چاہ کے کرنے لگے، ارادہ کر کے جب وہ کرنے لگے۔ یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان غلطی سے گناہ کرتا ہے، برائی کر جاتا ہے، لیکن نہیں، وہ ارادتاً اس کو پلان کر کے، اس کو باقاعدہ دل سے اپنے کرنے لگے، یعنی اس برائی کے اوپر اپنے دل کو لگا لیا۔ جس دل کو خداوند نے اپنے لیے بنایا تھا، اس دل میں سے خداوند کو نکال دیا، بلکہ اس بدی کو، وہ برائی کو اپنے دل میں جگہ دی۔ اور یہ خداوند نے سپنیہ کے ذریعے، نبی کے ذریعے ہم کو بتایا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے میں بار بار اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو،
اور جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں خداوند کا خوف ماننا ہے، اس کے حکموں پہ چلنا ہے اور اس سے محبت رکھنی ہے۔ لیکن دنیا اس سے الگ ہوتی چلی گئی اور ہوتی چلی گئی اور خدا کی محبت سے اپنے آپ کو بہت زیادہ الگ کر لیا۔ لیکن اس کے بعد بھی خداوند نے انسان کو، اپنی اولاد کو ہلاک نہیں کیا، ناش نہیں کیا، برباد نہیں کیا، بلکہ بچانے کا پھر بھی انتظام کرتا رہا، اور پھر آخر میں اس نے کیا کرا، اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیج دیا۔ اور یہ میں نے خدا کلام پہ بتاتا ہے، اگر ہم عبرانیوں کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت پڑھیں تو وہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے کہ ان دنوں یعنی آخر کے دنوں میں اس نے ہم سے بیٹے کے ذریعے، بیٹے کے دوارا باتیں کری، یعنی کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور اپنی تاکہ وہ اس کی سنیں اور اس کی سن کے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بن سکیں۔ اس نے خادموں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، بہت لوگوں کو بھیجا، لیکن آخر میں اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجتا ہے، اور وہ اس کا اکلوتا بیٹا وہ خداوند مسیح ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ میری خوراک، میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کروں، یعنی خداوند مسیح نے اپنے باپ کی مرضی کو، خدا کی مرضی کو ہمیں بتایا کہ وہ کس طریقے سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی اپنی زندگیوں کو व्यतीत کریں، اپنی زندگیوں کو بتائے خداوند کے کلام کے مطابق۔ اور اس نے یہاں پر آ کے وہ تعلیم ہم کو دی، اور یہاں تک بھی کہا کہ میں نے تمہیں نمونہ دکھا دیا ہے تاکہ تم بھی اس کے مطابق کرو، ہم اس کے نقش قدم پہ چلنے والے بن سکیں۔ لیکن انسان اتنا زیادہ بدی میں پڑ گیا، اتنا زیادہ اپنے آپ کو خدا سے الگ کر دیا کہ وہ اس مسیح کو بھی نہیں پہچانے، اور اسے بھی کروس پر چڑھا دیا، بہت سی تکلیفیں دی، بہت یاتنائیں دی، اور بہت برا بھلا کہہ کے اسے بھی اس صلیب پر چڑھا دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب مثال ہے، جب خداوند نے لوگوں نے اس کو صلیب پر چڑھا دیا، اور اس کے بعد بھی خداوند نے ایک بڑی اپنی بے انتہا محبت کا ثبوت میرے اور آپ کے لیے دیا، اور اس نے کیا کرا، صلیب کے اوپر سے بھی میرے اور آپ کے لیے معافی کی گہار لگائی، کہ میرے اور آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے کہا کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں، باپ انہیں معاف کر۔ یعنی وہاں پر بھی وہ ہمیں ہلاک نہیں کرتا، اس کے بیٹے کو بھی صلیب کے اوپر چڑھا دیا گیا، بہت تکلیفیں دے کے۔ اور ہم جانتے ہیں ان تکلیفوں کے بارے میں کہ کتنی تکلیفیں جو ہے خدا کے بیٹے کو لوگوں نے دی، اور کس طریقے سے اسے صلیب پر چڑھایا گیا، اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا گیا، پسلی میں بھالا مارا گیا، ہاتھ پیروں میں کیلیں ٹھوکی گئی، کوڑے مارے گئے، اسے اس کا مذاق بنایا گیا، خدا ان کے بیٹے کا، کل دونوں جہاں کے مالک کا کس طریقے سے مذاق بنایا گیا۔ لیکن پھر بھی اس کی محبت ذرا بھی ہمارے لیے کم نہیں ہوئی، وہ پھر بھی ہمیں چاہتا رہا کہ ہم کسی طریقے سے اس کے حکم کو مانیں، اور اس کے حکم کو مان کے اپنی ہمیشہ کی زندگی جو وہ ہمیں دینا چاہتا ہے اسے وہ پالے، اسے کھو نہ دیں۔ اور وہ بار بار ہمیں کوشش کرتا رہا، مسیح نے بھی کوشش کری۔ اور اس کے بعد دیکھیے رومیو کی خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں خدا کا کلام ہم کو کیا بتاتا ہے۔ یہاں لکھا ہے، خدا فرماتے ہیں کہ میں دن بھر اپنے ہاتھ ایک حکم نہ ماننے والی اور یعنی حجتی یعنی ووادی امت کی طرف بڑھائے رہا۔ یعنی جب خداوند مسیح نے اپنے ہاتھ صلیب پر پھیلا دیے، دونوں ہاتھ، اور آج بھی اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے، اور آج بھی وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے، ہر اس انسان کا جو بدی میں ہے، برائی میں پڑا ہوا ہے، گناہ میں پڑا ہوا ہے، اس کا انتظار کر رہا ہے اپنا ہاتھ پھیلا کے کہ وہ اس کے پاس آ جائے اور ہمیشہ کی زندگی کو پائے اور بچائے جائیں۔ ہر ایک کو بچانا چاہتا ہے، یہ اس کی بے انتہا محبت ہے جو خداوند کی ہے، جیسے میں نے کہا، اور یہ خداوند کی محبت انسان سے ہے جو کہ ہر وقت ہے، آج بھی وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے میرا ہر ایک انسان کا جو بدی میں اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اور دیکھیے خداوند کا کلام کیا کہتا ہے، عبرانی اور اس کا 3 اور اس کی 13ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ جس دن تک آج کا دن کہا جاتا ہے، ہر ایک دن ایک دوسرے کو سمجھاتے رہو، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی گناہ کے دھوکے میں آ کر اپنے آپ کو سخت کر لے، کٹھور کر لے، اس کا دل جو ہے وہ کٹھور ہو جائے اور پھر وہ خدا کی بات کو نہ سنے۔ اس لیے ہمیں جو منادی کی جا رہی ہے، جو سب میسیج دیے جا رہے ہیں، جگہ جگہ ٹی وی پر دیے جا رہے ہیں، فیس بک پہ اور جگہ جگہ دیے جا رہے ہیں، جگہ جگہ کنونشنز ہو رہی ہیں، یہ صرف اسی لیے ہے کہ ہم اپنے دلوں کو سخت نہ کریں، نرم کریں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ خداوند یسوع مسیح کی
پیدائش سے لے کر اور اس کی دوسری آمد تک کا دن جو ہے وہ آج کا دن کہلاتا ہے۔ دوسری آمد دن آج کے دن کے لیے خداوند کہتا ہے کہ جب تک آج کا دن کہلاتا ہے، یعنی جب تک خداوند دوبارہ نہ آئے، میرے اور آپ کے پاس موقع ہے گناہوں سے توبہ کرنے کا، اپنے بچانے کا، اور خداوند مسیح کے پاس آ کے اس ہمیشہ کی زندگی کو پانے کا، اس سورگ کو پانے کا، اس جنت کو پانے کا۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم قیامت کا انتظار نہ کریں، اس کی دوسری آمد کے لیے تو ہم تیار رہیں، لیکن قیامت کا انتظار نہ کریں، کیونکہ جس دن میری آنکھ یا میں ہوں، جس دن میری آنکھ بند ہو گئی یا جس دن میری مرتیو ہو گئی، اس دن میرے لیے یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم کے اندر جاؤں گا، نرک میں جاؤں گا یا سورگ میں جاؤں گا۔ کیونکہ اگر میری آنکھ گناہ میں بند ہوئی ہے تو یقین مانیے کہ میرے لیے جہنم طے ہے، اور اگر میری آنکھ راز بازی نیکی کے اندر بند ہوئی ہے خداوند مسیح پر ایمان رکھنے کے ذریعے، تو جنت ہماری جنت، کیونکہ میں نہیں کہ خداوند کا کلام کہتا ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 29ویں آیت، یوحنا اس کا 5واں باب اور اس کی 29ویں آیت، اور یہاں پر لکھا ہے کہ جنہوں نے نیکی یعنی بھلائی کی ہے وہ زندگی کی قیامت یعنی پنرتھان کے لیے زندہ ہوں گے، اور جنہوں نے برائی یعنی بدی کی ہے وہ سزا کی قیامت یعنی پنرتھان کے لیے جی اٹھیں گے۔ تو اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے، ہر وقت۔ ہمیں پتہ نہیں کب ہماری آنکھ بند ہو جائے، کل ہم دیکھ پائیں نہ دیکھ پائیں، اگلا پل ہم دیکھ پائیں نہ دیکھ پائیں۔ اس لیے اگر ہم تیار ہیں تو پھر ہمیں کسی بات کا ڈر نہیں، جب بھی ہمیں بلاوا آئے ہم چلے جائیں گے اور خداوند کے ساتھ پھر ہم رہیں گے۔ اس کے بعد جب خداوند آئے گا تو ہم پھر سے زندہ ہو کے اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے، اس میراث میں جائیں گے جس کے لیے خداوند مسیح نے میرے کہا ہے، جو متی کی انجیل اس کا 25واں باب اس کی 34ویں آیت ہے کہ اس میراث یعنی اس بادشاہت راجیہ کو لے لو جو دنیا بنانے سے پہلے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی اس کا انتظام، اس کی انتظام دیکھیے، جو دنیا بنانے سے تیار کیا وہ اس کو لے لو، وہ ہم کو جب ملے گی، جب ہم راست بازی کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ اور یہی بات خداوند نے کیا کہی ہے کہ میں نے تمہارے لیے وہ چیزیں رکھی ہیں آسمان میں کہ جو نہ تو ہمارے آنکھوں سے دیکھی، نہ ہمارے دل میں کبھی ان کا خیال آیا، نہ ہی ہم ان باروں کو کبھی سوچ سکتے ہیں۔ وہ باتیں، وہ بہت عجیب باتیں ہیں جو خداوند نے میرے اور آپ کے لیے رکھی ہیں۔ اگر ہم انہیں پانا چاہتے ہیں تو سچ مچ میں ہمیں خداوند کی محبت کو عزت دینی ہے۔ اس کی محبت یہی ہے کہ ہم اس کے مطابق، اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بنتے ہیں۔ اس نے ہمیں اپنی شبیہ اور صورت کے اوپر بنایا۔ شبیہ اور صورت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم شکل سے اس کے جیسے دکھیں، مطلب یہ کہ ہمارا جو سبھاؤ ہے، ہماری جو فطرت ہے، ہمارا جو دل ہے، دل کے خیالات ہیں، وہ بھی مسیح سے میل کھانے چاہیے، تبھی ہم ہر طریقے سے اس کے شبیہ اور صورت میں جانے جائیں گے۔ یہی نہیں کہ ہمارا انسانی صورت میں اختیار کرنے سے مطلب نہیں ہے، یعنی کہ ہمارا مزاج بھی مسیح جیسا ہونا چاہیے، تبھی ہم اس کی شبیہ اور صورت میں ہیں یہ مانے جائیں گے، اور خداوند کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے ذریعے ہی ہم اس کی شبیہ اور صورت میں جائیں گے۔ اس کی محبت کے اندر ہم قائم ہیں، یہ بات ثابت ہوگی، اور ہمیں ایسا کرنا ہے اگر ہمیں ہمیشہ کی زندگی پانی ہے۔ خداوند اس کلام کے ذریعے آپ سب کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ شکر کرتے ہیں پیارے باپ آسمانی تیری اس عظیم محبت کے لیے، پتا پرمیشر، بے شمار محبت کے لیے جو تو نے ہم سے کری، اور بار بار پتا پرمیشر خدا باپ آسمانی تو ہمیں بچانے کے لیے انتظام کرتا رہا پتا پرمیشر، اور آئے باپ آسمانی یہاں تک کہ تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی ہمارے لیے قربان کر دیا۔ پربھو ہمیں توفیق اور طاقت عنایت فرما کہ تیری محبت کو عزت دے سکے، آدر دے سکے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہوئے آئے باپ آسمانی تیری محبت میں بنے رہیں، قائم رہیں، تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پانے والے ہو سکیں۔ سب کے لیے برکت مانگتے ہوئے دعا خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت ہم سب کے ساتھ اور تمام مسیح ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند کا شکر ہو کہ اس نے ہمیں آج بتایا کہ خداوند ہم سے کتنی بے شمار محبت کرتا ہے، اور میں آپ سے چاہوں گا، ریکویسٹ کروں گا، التجا کروں گا کہ خدا کے اس کلام کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ کلام جو ہے دنیا کے آخر تک پہنچ سکے، اور جنہوں نے ابھی تک
خدا کی اس عظیم محبت کو نہیں پہچانا ہے وہ بھی جان سکیں اور خدا کی نزدیکی کو حاصل کر سکیں، تاکہ وہ بھی ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔